حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ، ان کے فرامین کب سے 1885 سے لے کے 1910 کے فرامین یہ سارے کلیکشن تھی، اور اس کے اوپر ٹاپ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ صرف شیعہ امامی اسماعیلی مسلمانوں کے لیے۔ تو آف کورس یہ بک کئی عرصے تک صرف اور صرف جماعت خانے کے اندر ہی جو ہے وہ پبلش ہوتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، اور ان فرمانز کو باقاعدہ چوما جاتا تھا اور اس کو بڑا زیادہ ریویئر کیا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ ہولی، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام امام مبین، ہولی فرمانز آف مولانا حاضر امام سلطان محمد شاہ دا آغا خان 3 1885 ٹل 1910 تک کے ان کے فرمان ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ آج ہم جس کتاب کا ریویو کریں گے وہ یہ کتاب ہے، اور اس کا یہ حصہ اول جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر بک جو ہے وہ ٹوٹل 64 پیجز پر مشتمل ہے، اور یہ تمام دیکھیں کہ ڈیٹس کے ساتھ، ایون پیج نمبر کے ساتھ اور فرمان نمبر کے ساتھ آپ کو اس کا انڈیکس بھی مل جائے گا، اور اس سے آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی بھی پتہ چلے گی کہ یہاں پر ڈیٹ بھی موجود ہے کہ کس ڈیٹ پر آغا خان نے کب یہ فرمان دیے۔ یہ جو کہ میں نے اس کو زوم کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ ہے، کس دن فرمان یہ دیا، اور فرمان نمبر پلس کس مقام پر، زنگزیبار میں ہو گیا، حیدرآباد میں ہو گیا، جام نگر میں، سورت، اس کے بعد سیدہ پور میں، ودھوان کیمپ میں، راجکوٹ میں، تو یہ سارے جو ہیں ہمارے پاس فرمان کی کلیکشن بک ہے۔ لیکن پھر اچانک سے اس کتاب کو چھاپنا بند کر دیا گیا، اس کی پبلیکیشنز کو روک دیا گیا۔ ایسا کیوں؟ فرمان تو اکارڈنگ ٹو اسماعیلی جماعت جو فرمان ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کا کلام ثم نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے امام نے کہا کہ میرے پاس جو چیزیں میں فرمان کی صورت میں کہتا ہوں وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وہ تم لوگوں کے لیے گائیڈنس ہوتی ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ ایک امام نے جو ہے وہ اپنی گائیڈنس کو چھپنے سے روک دیا، اور انفیکٹ یہ جتنی بھی گائیڈنس موجود تھی یہ تو اسماعیلی جماعت کے لیے تھی، مسلمانوں تک تو کبھی یہ پہنچی نہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ پھر اسماعیلیوں تک بھی یہ گائیڈنس کو روک دیا گیا؟ اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں پر کچھ اور نہیں پڑھنے والے۔ اگر اسماعیلیوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہم اپنا قرآن پڑھاتے ہیں ان کو اور ہم اپنی حدیثیں ان کو پڑھاتے ہیں، تو آج تو اسماعیلی جماعت کے امام جو سب سے زیادہ، بلکہ ان کے ہاں وہ جو حجت قائم کہا جاتا ہے، یعنی سلطان آغا خان نے اپنے لیے کہا تھا ثم نعوذ باللہ کہ میں وہ لیلۃ القدر ہوں، میں وہ حجت ہوں کہ جس کو ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ یہ ابھی بھی ان کے مشنری کا ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے یہ کلیم کیا کہ تمام اماموں میں سے سب سے جو حجت قائم جو ہے وہ سلطان آغا خان ہے۔ تو سلطان آغا خان کی فرامین کی کتابوں کو کیوں چھپنے سے روک دیا گیا، اس کا ریزن بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں امام کے فرمان کا، جو کلام امام مبین کا پیج نمبر 1 ہے، اور اس کو اگر پڑھتے ہیں تو یہ دسون سے ریلیٹڈ ہے۔ دسون ہم اپنے نئے ناظرین کو بتا دیں کہ دسون جو ہے وہ ایک ایسی واجبات ہے، ایسا پیسہ ہوتا ہے جو ہر اسماعیلی 12.5% اور کن علاقوں میں 10% جو ہے وہ آغا خان کو جماعت خانے میں جمع کرواتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے امام ہم سے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر کے نہیں لیتے، ہمارا دل کرتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے امام کے فرمان سے انالائز کریں گے کہ کیا اسماعیلی جماعت پر امام کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اسکرین پر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ادھورے دل والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد ہم سے پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غلط سمجھتے ہیں ہم آل رسول درویش ہیں، اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ ہم آل رسول بھی ہیں اور درویش بھی ہیں۔ تم اپنی خوشی سے جو ہمیں دو گے ہم لے لیں گے، لیکن تمہیں ناراض کر کے ہم لینے والے نہیں۔ یہاں تک تو اسماعیلیوں کی بات صحیح ہے کہ امام کو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں، لیکن پھر کیا خوشی میٹر کرتی ہے؟ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ تم اپنی خوشی سے جو کچھ ہمیں راضی خوشی دیتے ہو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جو کچھ ہمیں دو گے آخرت میں ہم اس کے 1 کے 1.25 تمہیں ملیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیسے ہم خرچ بالکل نہیں کرتے جو اس نیت سے دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو جو اسماعیلی کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہم پہ زبردستی نہیں کرتے، ہم خوشی خوشی دیتے ہیں، یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن
फिर उनका ये भी क्लेम होता है इस्माइलियों का कि हमारा इमाम ज़कात के पैसे खाता नहीं है, हमारा इमाम हमारे ही पैसों से हमारे लिए चैरिटी करता है और उसका 1 रुपया भी आगा खान अपने ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि उनके अपना कारोबार चलता है और आले नबी पर जो है वो ज़कात हराम होती है, इसलिए हमारा इमाम उसमें से कुछ खर्च नहीं करता। तो आइए इस फरमान से हम बताएंगे कि इनका इमाम खर्च कैसे करता है। कहते हैं कि सच्चे ईमानदार मोमिन का पैसा बैतुल माल में दाखिल होता है। अब ये बैतुल माल कहाँ है, आज तक किसी को नहीं पता। इन पैसों से हम गरीबों के लिए इल्म की परवरिश, हमारे बावर्ची खाने का खर्च, किसके बावर्ची खाने का, इमाम के बावर्ची खाने का खर्च, और हमारे पहनने के कपड़े बनाते हैं। यानी इस्माइली जिस चीज को ज़कात समझकर अपने इमाम को देते हैं, इमाम का कहना है कि हम बावर्ची खाने का खर्च भी निकालते हैं उसमें से और अपने पहनने के कपड़े भी उसमें से बनाते हैं। और ऐसे ईमानदारों का पैसा अच्छे कामों में खर्च होता है, जिसके लिए हम अभी अच्छा इसके आगे फरमाते हैं कि लेकिन तुम इस तरह ना समझना कि दिए बगैर छुटकारा होगा। जो इस्माइली कहते हैं कि हमारे ऊपर दसवंध या बाकी वाजिबात जो हैं वो फर्ज नहीं है, हम अपनी खुशी से देते हैं, लेकिन नीचे ही इमाम ने फरमा दिया कि अब तुम ये ना सोचना कि तुम्हें इन्हें दिए बिना कोई छुटकारा होगा। कहते हैं ये दसवंध के लिए फरमाया गया है और अरबुस्तान में हाकिम लोगों से लेते थे। खुम्स यानी कि 5वां हिस्सा इमाम के लिए, ज़कात फकीरों और मिस्कीनों के लिए। अब जब इमाम दसवंध जमा करवाते हैं, लेते हैं इस्माइलियों से, तो उसे ज़कात का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि ये खुम्स है जो कि 5वां हिस्सा मेरे लिए है। इसके बाद दसवंध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फरमान जो इनके इमाम का है, कहते हैं कि मंदरजा बाला तमाम हुकूक हमारे हैं और इसमें से जो हकदार हैं हम उनको दे देते हैं। ये खुदाई हुक्म तुम पर शुरू से ही है। अब इमाम को देना है ये खुदाई हुक्म, आज तक इमाम ने कुरान से साबित नहीं किया। कहते हैं कि तुमसे जो पहले राजा गुजरे उन्होंने भी इस काम में रद्दोबदल नहीं किया, तो अब अगर कोई रद्दोबदल करना चाहे तो किस तरह हो सकेगा। यानी इमाम ये तो क्लेम करते हैं कि वो अल्लाह के कानून में रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन उनके जो दसवंध के कानून है उसको कोई राजा भी तब्दील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम आगे भी चलेंगे, कहते हैं कि जो हाकिम का हिस्सा है वो हाकिम का हक है। यानी यहाँ पर इमाम ने अपने आप को इमाम से हटाकर हाकिम बना दिया। पहले कहा हम आले नबी हैं और दरवेश हैं, दरवेश हाकिम कैसे और हाकिम दरवेश कैसे, और फिर यहाँ पर ये कह दिया कि हम जो हाकिम हैं, और फिर कहते हैं कि तो हम तुम्हारे हाकिम हैं जो कि इमामी फिरका है। यानी यहाँ पर इमाम ने अपना रुतबा एक हाकिम हुक्मरान वाला बना दिया इमाम से। कहते हैं कुरान से हमारा हक अब तुम पर वाजे है। ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल भी वाजे नहीं है और इमाम ने कहीं पर भी कुरान की आयत से नहीं साबित किया कि उनका कोई हक यानी इमाम का हिस्सा जो कि ज़कात, जगह जगह कुरान में लिखा है कि वो गरीबों और मिस्किनों का हक है, उसको इमाम ने अपने ऊपर फर्ज कर दिया। कहते हैं कि कुरान से हमारा हक अब तो तुम पर वाजे है, अगर हमारा हक दोगे तो अच्छा है, वरना कयामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। तो जो इस्माइली दिन रात मुझसे ये बहस करते हैं कि हमारा इमाम 1 रुपया नहीं खर्च करता, हमारा इमाम जो है वो ज़कात नहीं खाता, हम अपनी खुशी से दसवंध देते हैं, ये तीनों क्लेम इस आगा खान के पहले ही फरमान में से डिबंक हो गए। क्योंकि आगे ये कहते हैं कि इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान दो और हमारा हक दो, वरना बहुत पछताओगे। यहाँ पर इमाम ने धमकी भी दे दी है अपनी इस्माइली जमात को कि अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो तुम पछताओगे। अब पहले फरमान में जब आपने देखा तो कहते हैं कि तुम हमें खुशी खुशी दो, हम रख लेंगे, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे ही फरमान में इमाम ने धमका दिया है कि फिर तुम आखिरत में पछताओगे, कयामत में तुम्हें जो है उसका हिसाब दुगना देना पड़ेगा और हम जो है वो तुम्हारी बिल्कुल भी किसी तरह से हेल्प नहीं करने वाले। तो यहाँ पे पता चलता है कि जब इमाम अपने कानून की बात करते हैं, अपने दसवंध की बात करते हैं, तो दरवेशी से डायरेक्ट हाकिम बन जाते हैं
اور وہاں سے اپنا حق مانگنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دسون پر صرف اور صرف غریبوں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام جو ہیں اتنے بڑے ہارسز کے اسٹیبل جو ہیں ان کے مالک ہیں، یارڈز کے مالک ہیں، جمبو جیٹس کے مالک ہیں، ہوٹلز کے مالک ہیں، لیکن وہ اپنا باورچی خانے کا خرچہ پلس اس کے علاوہ اپنے کپڑوں کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی اسماعیلی جماعت کی دسون سے ہی نکالتے ہیں۔ کیا آغا خان نے جو یہ بات کی کہ میرے اس قانون کو راجاؤں نے بھی نہیں تبدیل کیا تو کوئی اور ہے جو تبدیل کرے گا؟ تو یہاں پر آغا خان جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ شریعت میں تبدیلی کا حق مجھے ہے، میں نماز کو دعا میں تبدیل کر سکتا ہوں، میں حج کو دیدار میں کر سکتا ہوں، زکوٰۃ کو دسون میں کر سکتا ہوں، تم پر روزے معاف کر سکتا ہوں، تو میرے خیال سے اس وقت آغا خان یہ بھول گئے تھے کہ یہ حق تو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ اور اس بات کو میں قرآن کی آیت سے ثابت کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دیکھیں آپ جو ہائی لائٹڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سامنے رکھیں گی، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئی، یعنی اس کو تبدیل کر لیجئے یا اس میں ترمیم کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اللہ فرماتے ہیں ترمیم کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں، دیکھیں میں نے انڈر لائن کیا ہے، ریڈ میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں، یعنی اس کو چینج کر دوں، بس میں تو اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ تو جو اسماعیلی آغا خانی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے حکم کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہ شاید یہ آیت کو نہیں جانتے۔ جس طرح کل میرے ساتھ ایک بھائی کے ڈسکشن ہوا جو کہ اسماعیلی تھے، اور ان کو بڑا شوق لگا کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت علی کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ قرآن کو تبدیل کر سکے یا اللہ کے حکم کو تبدیل کر سکے، تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، کیونکہ ہمارے امام تو جگہ جگہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے یہ حق ملا ہے کہ میں قرآن میں اور شریعت میں تبدیلی کر سکوں۔ سو یہ قرآن ان سب اسماعیلیوں کے لیے ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے امام کو شریعت میں تبدیلی کا حق ہے، جو کہ ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔